أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النمل آیت نمبر 67 سے 75۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين۔ پچھلے سبق کے آخری آیت مبارکہ تھی بل ادارک علمہم فی الآخرہ، ان کا آخرت کے بارے میں علم گم ہو گیا ہے۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ اندھے اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ اگر آخرت پر یقین کر لیا، اس پر ایمان لے آئے، اس کو دل و جان اور زبان سے مان لیا، تو پھر ہمیں اپنی کرتوتیں درست کرنی پڑیں گی۔ پھر وہ جو ہماری من مانیاں ہیں، جو ہم اپنی خواہشات نفس کے پجاری بنے ہوئے ہیں، پھر اس کا کیا بنے گا؟ کیونکہ آخرت کا عقیدہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے انسان کی نفس پرستی کے اندر، اور اس کے ظلم و جبر، ظلم و زیادتی اور فتنہ و فساد اور اس کی عیاشیاں اور اس کی بدماشیاں، ان سب چیزوں کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو وہ عقیدہ آخرت ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور قیامت قائم ہوگی، اور پھر اللہ رب العزت میدان محشر میں جلوہ افروز ہوں گے، کائنات کی سب سے بڑی عدالت لگے گی، اور ہر انسان کو بارگاہ الہی میں پیش ہونا پڑے گا اور اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی جوانی کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں حساب دینا پڑے گا۔
یہ وہ عقیدہ ہے جو انسان کو راہ راست پہ رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ۔ دنیا کی کوئی فوج، کوئی پولیس، کوئی ادارے، کوئی عدالتیں، کوئی جیلیں اس قدر مؤثر کردار ادا نہیں کر سکتی انسانی معاشروں اور انسانوں کے ذہنوں کی اصلاح میں، جس قدر کے اس عقیدے کو مضبوط کرنا اور اس پر صحیح ایمان، یہ انسان کو اور انسانی معاشروں کو درست کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ انسانی معاشروں سے فتنہ و فساد، ظلم و زیادتی یہ ختم ہو جائے اور کرائمز کی ریشو زیرو ہو جائے یا بہت کم ہو جائے، منیمائز ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم انسانوں کے اندر عقیدہ آخرت کو پیدا کریں، مضبوط کریں، مرنے کے بعد کا یقین۔ اور انبیاء کرام نے یہی تو کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ معاشرہ بالکل یک لخت تبدیل ہو کے رہ گیا تھا۔ جس معاشرے میں ہر جرم موجود تھا وہ معاشرہ پھر یک لخت تبدیل ہو گیا۔ پھر وہ کوئی موجود ہوتا یا نہ ہوتا، کوئی دیکھ رہا ہوتا یا نہ دیکھ رہا ہوتا، کوئی سن رہا ہوتا یا نہ سن رہا ہوتا، وہ ہر حال میں اپنے آپ کو، اپنے دامن کو گناہوں سے، بد کرداریوں سے بچا کر رکھتے ہیں۔ آج یہ جتنی ہمیں نظر آتی ہے بڑی ڈسپلنڈ لائف اور ایک بڑی سویلائزڈ قسم کی ہمیں یہ سوسائٹیاں نظر آتی ہیں، ہمارے مسلمانوں کو، بولے بالوں کو، جو کہتے ہیں کہ جی میں فلاں ملک میں رہ کے آیا، کفار کے فلاں ملک میں رہ کے آیا، وہاں جناب کیا بات ہے، وہاں مجال ہے کہ کوئی ٹریفک کے رولز کو وائیولیٹ کرے، مجال ہے کہ وہاں یہ خرابی ہو۔ یہ میرے قابل احترام بھائیوں اور بہنوں اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ کی قسم اس زمین پر کبھی بھی انسانی معاشروں کی صلاح ممکن نہیں جب تک ان کے اندر اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کا یقین نہیں ہوگا، اتنی دیر تک وہ کبھی درست نہیں ہوں گے۔ وہ جنہیں ہم سمجھتے ہیں نا کہ وہ بڑے درست ہیں، ان کی لا اینڈ آرڈر کی امپلیمنٹیشن ہے کہ وہاں پر یہاں کا، ہمارے ملک کا ڈنگا چبا کوئی اگر انسان وہاں جاتا ہے نا، جو یہاں نہ اشاروں کی پرواہ کرتا ہے، نہ کسی اور قاعدے قانون کو کچھ سمجھتا ہے، جہاں اس کا بس چلتا ہے وہاں ڈنڈی مارتا ہے، یہ شخص بھی اس معاشرے میں جاتا ہے تو ٹھیک کیوں آ جاتا؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے، میں نے فٹ پکڑے جانا اور قانون کا ڈنڈا میرے اوپر برسے گا۔ اس لیے انسان وہاں جا کر، یا وہاں کے انسان اور وہاں کے جو معاشرے ہیں، وہ اس وجہ سے، اس ڈر سے اپنے آپ کو سیدھا رکھتے ہیں۔ ورنہ آئے روز کئی ویڈیوز آپ نے بھی ملاحظہ کی ہو کہ کسی جگہ پہ لائٹ چلی گئی تو وہاں لوٹ مار شروع ہو گئی، جہاں پر ان کو بھی موقع ملتا ہے وہ باز نہیں آتے، کیونکہ آخر ہیں تو وہ بھی انسان نا، ان کے اندر بھی تو دل ہے نا۔ تو انسان کے اندر جو نفس ہے نا، ان النفس لامارۃ بالسوء، جو انسان کا نفس ہے نا وہ اسے برائی پر ابارتا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کے اندر شیطان وسوسے نہیں ڈالتا برائی کو۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ جن چیزوں میں ان کا قانون ان کو ڈنڈے کے زور پر سیدھا نہیں رکھتا نا، وہاں پر آپ کو جرائم کی ریشو آسمانوں سے باتیں کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ مثلا طلاق کی ریشو سب سے زیادہ کہاں ہے؟ مثلا خودکشی کی ریشو سب سے زیادہ کہاں ہے؟ انہی لوگوں کے اندر یہ برائیاں سب سے زیادہ، بدکاریاں، زناکاریاں سب سے زیادہ کہاں ہیں؟ بے حیائیاں سب سے زیادہ کہاں ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟
کیونکہ بدکاری، بے حیائی، فحاشی اور یعنی اس پر ان کو قانونی تحفظ حاصل ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کا قانون ان کو نہیں روکتا، اس لیے ان گناہوں کے اندر وہ بہت حد تک آگے جا چکے۔ خودکشی سے دنیا کا کوئی قانون نہیں روک سکتا، آدمی نے چھپ کر کہیں خودکشی کر لینی، قانون کیا کرے گا وہاں، اس میں بہت آگے۔ طلاق دینے سے کوئی قانون نہیں روکتا، اس لیے اس میں وہ بہت آگے۔ تو جن چیزوں میں وہ ڈسپلنڈ ہے نا، بڑے وہ آرگنائزڈ ہیں، بڑی جی مہذب قومیں ہیں، اس کا سبب یہ ہے سیکیورٹی کیمرے ہیں، قانون ہے، ڈنڈا ہے، بس۔ اور وہی ڈنڈا، وہی قانون آپ پر بھی لاگو کر دیا جائے، میں اور آپ بھی ٹھیک ہو جائیں۔ تو بہرحال انسانی معاشروں کو اندر سے تبدیل کرنے والی جو مضبوط قوت ہے نا، سب سے مضبوط قوت دنیا کی، وہ ہے رب کے سامنے پیش ہونے کا یقین اور احساس۔ تمام انبیاء کرام نے لوگوں کو عقیدہ آخرت کا بنیادی سبق پڑھایا، ہر نبی نے انسانوں کو یہ سبق پڑھایا، یہ حقیقت بتائی کہ لوگوں، یہ زندگی آخری زندگی نہیں ہے، اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے اور وہی اصل زندگی ہے۔ تو یہ جو کافر ہیں، یہ اللہ پاک نے گزشتہ آیات میں فرمایا کہ بل ہم منہا عمون، یہ آخرت سے اندھے بنے ہوئے ہیں، جان بوجھ کے آخرت کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے، مانتے ہی نہیں، کہ مان لیا تو سارا کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے کوئی شخص سگریٹ پیتا ہو، سموکنگ کرتا ہو، اب اسے آپ کہیں کہ اس کے بڑے نقصان ہیں، اس کی پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے نقصانات کو تسلیم ہی نہ کرے، وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا جی۔ کیوں؟ اگر نقصانات کو مان لیا تو پھر اگلا کام کیا ہے؟ چھوڑنا پڑے۔ پھر چھوڑتے کیوں نہیں بھائی؟ آپ کو پتہ ہے نقصانات۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ ایکسرسائز نہیں نہ کرنا چاہتے، واک نہیں کرنا چاہتے، ایکسرسائز نہیں کرنا چاہتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہو جی واک تک ہی فائدہ ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی بیمار لوگوں کا کام۔ یہ سب اپنے دل کو طفل تسلیاں دینے والی باتیں ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو مجرم لوگ تھے نا، کافر، جن کے اندر عقیدے کی بھی خرابیاں تھیں اور اعمال و کردار کی بھی بے شمار اور بے تحاشا برائیاں تھیں، خرابیاں تھیں، یہ عقیدہ آخرت کو ماننا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ من مانیوں پر زد پڑے گی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ آخرت سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اور اب آج پڑھی جانے والی جو آیات ہیں، ان میں اللہ پاک نے یہ بتایا ہے کہ یہ کفار آخرت سے اندھے بنے ہوئے ہیں تو کس طرح؟ اس کے لیے کوئی وہ لاجک بھی تو پیش کرتے ہوں گے، آخرت کے انکار کی کوئی بودھی سی دلیل، کوئی کمزور سی دلیل۔ تو اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں ان کے بیکار اور بے بنیاد قسم کے جو اعتراضات ہیں نا عقیدہ آخرت کے متعلق، مرنے کے بعد کی زندگی کے متعلق اور قیامت کے قائم ہونے کے متعلق، ان کا تذکرہ فرمایا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ وقال، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا، کفر کیا۔ کیا کہا؟ عقیدہ آخرت کے متعلق بڑی حیرت کا، بڑے ہی تعجب کا اظہار کیا۔ 4 الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں ایک ہی جملے میں تعجب کا اظہار کرنے کے لیے۔ سب سے پہلا کیا؟ اذا، جب، کننا، ہم ہو جائیں گے، کنتا تو ہو جائے گا، کنتو میں ہو جاؤں گا، کننا ہم ہو جائیں گے۔ یہ کانا سے نکلنے والا، بننے والا ایک لفظ ہے، کانا کی فیملی سے بلانگ کرتا ہے۔ کیا؟ اذا، جب، کننا ہم ہو جائیں گے، ترابن، مٹی، وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادا بھی،
ہمارے فور فادرز بھی. کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا ہو جائیں گے مٹی؟ پھر ایک دفعہ پہلے بھی شروع میں حمزہ استفہام کہتے ہیں اسے. کیا انا یقیناً، واقعی، انا یہ بھی حیرت کے اظہار کے لیے ہے، انا واقعی، اور آگے پھر لام زبر لا، یہ پھر حیرت کے اظہار کے لیے ہے، حرف تاکید ہے. ویسے لام زبر لا ضرور ہی مخرجون نکالے جانے والے ہیں. مخرجون ہوتا را کے نیچے زیر تو اسم الفاعل ہوتا نکالنے والے، اور اگر را پر زبر ہے اسم المفعول ہے. مخرجون جنہیں نکالا جائے، یعنی نکالے جانے والے. دو دفعہ حمزہ استفہام کیا، اور دو یقین کے الفاظ انا اور لام زبر لا. یہ سب حیرت اور تعجب کا اظہار کرنے کے لیے ہے. اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، تو کیا واقعی ہم ضرور نکالے جائیں گے؟ یعنی قبروں سے زندہ کر کے ہمارے جسم مٹی بن چکے ہوں گے، ہمارا گوشت پوست سارا مٹی کا حصہ بن چکا ہوگا، اور ہڈیاں بھی بربری سی اور بوسیدہ ہو چکی ہوں گی. لقد، بلا شبہ یقیناً، وعدنا، ہم سے وعدہ کیا گیا. پہلے ماضی مجہول ہے، پیسے وائس ہے. وعدنا، ہم سے وعدہ کیا گیا. ھذا، یہ، نحنو، ہم سے بھی، وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادا سے بھی. کفار کہنے لگے بلا شبہ یقیناً ہم سے بھی اور ہمارے باپ دادا سے بھی یہ وعدہ کیا گیا تھا، من قبل، اس سے قبل. یعنی اب جس طرح ہم سے وعدہ کیا جا رہا نا، اس طرح پہلے جو ہمارے باپ دادا پردادا گزرے ہیں نا، ان سے بھی پہلے یہ وعدے کیے جاتے رہے. مطلب وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح اس سے قبل بھی وعدے کیے جاتے رہے ہمارے باپ دادا پردادا سے، تو وہ آج تک زندہ نہیں ہوئے، تو ایسے یہ ہم سے بھی وعدے ہو رہے ہیں. ان عقل کے اندھوں کو کوئی پوچھے کہ تم سے یہ کس نے وعدہ کیا کہ تمہارے باپ دادا کو تمہارے سامنے زندہ کیا جائے گا؟ یہ تو وعدہ اللہ نے کیا ہی نہیں ہے. اللہ نے تو وعدہ کیا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں زندہ کیا جائے. تو یہ وعدہ تو پورا ہوگا جب قیامت قائم ہوگی. کہتے ہیں جی یہ وعدے ہم سے بھی ہو رہے ہیں، اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتے رہے تھے. یہ گویا کہ شک پیدا کرنے کے لیے وہ یہ جملہ بول رہے ہیں، ہمارے بڑوں سے بھی ہوتے رہے ہیں. مطلب یہ کہ وہ نہیں پورے ہوئے آج تک. ان ھذا، ان کا معنی ہوتا ہے اگر، لیکن جملے میں آگے الا آ جائے تو پھر ان کا معنی ہوتا ہے نہیں. ان ھذا الا، نہیں ہے یہ مگر اساطیر، فرضی قصے کہانیاں، فرضی قصے کہانیاں، لیجنڈز. اساطیر، فرضی قصے کہانیاں، الاولین، پہلے لوگوں کی، لیجنڈز آف دی فارمر پیپل. یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں بس، جو چلے آ رہے ہیں. پہلے بھی کئی ایسے لوگ آئے، وہ انبیاء کرام کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں نا جو پہلے گزرے. پہلے بھی کئی اس طرح کی باتیں کرتے رہے، اور یہ آخرت کا یقین دلانے کے لیے فرضی سٹوریاں بناتے رہے، اور اب بھی بنائی جا رہی ہیں. یہ سب فرضی قصے کہانیاں ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کفار مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار بھی کر رہے ہیں اور مذاق بھی اڑا رہے ہیں. قل، کہہ دیجئے اے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے نا ان کے اعتراض کا، ان کو جواب دیجئے. یہ کہتے ہیں کہ پہلے باپ دادا سے بھی وعدے کیے گئے تھے، وہ بھی پورے نہیں ہوئے. تو ان کو ذرا بتائیے
کہ پہلے پیغمبروں نے جو اپنی قوموں سے وعدے کیے تھے ان میں سے کچھ وعدے تو ان کی زندگی میں اللہ نے پورے کر کے دکھائے تھے۔ وہ کیسے؟ قوم عاد، سمود، قوم لوط، قوم نوح، قوم موسیٰ، آل فرعون، ان سب سے پوچھئے ذرا، فانظروا، قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مکہ کے کفار کو کہیے، سیرو، چلو پھرو، سیر کرو، چلو پھرو۔ سیر کا معنی چلنا پھرنا، سیرو فعل امر ہے، چلو پھرو، فی الارض زمین میں، فانظروا پھر دیکھو، فا پھر یا پس، انظروا دیکھو، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبت انجام، اینڈ المجرمین کریمنلز، مجرمین، عاقبت المجرمین، اینڈ آف دی کریمنلز۔ تو آپ ذرا چلو پھر، مکہ سے جب یمن کی طرف، شام کی طرف یہ لوگ سفر کرتے تھے، پہلے کئی دفعہ اس پہ بات ہو چکی کہ ان تباہ شدہ قوموں کی بستیاں اور ان کے نشانات یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ تو انہیں کہیے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اللہ نے ان کے نبیوں کی زبان سے ان سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ دنیا میں کچھ وعدے پورے ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر پیغمبروں نے ان کو کہا تھا کہ تم تباہ ہو جاؤ گے تو وہ وعدہ پورا ہوا، ایسے ہی اگر پیغمبروں نے یہ کہا ہے کہ قیامت قائم ہوگی تو یہ وعدہ بھی اسی طرح پورا ہو کر رہے گا، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا نا، وہ قبل از وقت وعدہ کیسے پورا ہو جائے؟ باقی رہی یہ بات کہ اے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان ظالموں کی، ان مجرموں کی، ان کافروں کی باتیں بڑی تکلیف دیتی ہوں گی، جب وہ اس طرح عقیدہ آخرت کا مذاق اڑاتے ہوں گے، قیامت کا استہزاء اور ٹھٹھا کرتے ہوں گے۔ تو فرمایا وَلَا تَحْزَن، حوصلہ دیا اللہ پاک نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا کام ان کو مومن بنانا نہیں، آپ کا کام ان تک ہمارے پیغام کو آسان طریقے سے پہنچا دینا ہے، بس آگے یہ جاننے اور میں جانوں۔ وَلَا تَحْزَن، اور غم نہ کیجیے، علیہم ان پر، وَلَا تَكُن، اور نہ ہوں آپ، فی ضیقن، کسی قسم کی تنگی میں، اور آپ کسی قسم کی تنگی میں نہ ہوں۔ من سے، من ما اصل میں تھا من پلس ما، من سے، کس سے تنگی میں نہ ہوں؟ ما جو یمکرون، وہ چال چلتے ہیں، مکر و فریب، چال، جو وہ تدبیریں کرتے ہیں نا آپ کے خلاف، باتیں کرتے ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں اور آپ کی باتوں کے جواب گڑتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کی جو چالیں وہ چلتے ہیں نا، ان چالوں سے آپ کسی بھی قسم کی تنگی میں مبتلا نہ ہو۔ یعنی دل کے اندر، سینے کے اندر وہ ایک خاص بندے کو گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے نا، تکلیف سی، تو فرمایا کہ وہ آپ تنگ دل نہ ہوں، دل اپنے کو غمگین نہ کریں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، متا، مزید قیامت کا مذاق اڑانے کے لیے وہ کہتے ہیں، متا، کب، ھذا الوعد، یہ وعدہ، متا ھذا الوعد، یہ وعدہ کب ہے، مراد ہے یہ وعدہ کب پورا ہو رہا ہے۔ یہ مذاق اڑانے کا ایک طریقہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے چھیڑتے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کوئی قیامت کا سال، تاریخ، دن، ٹائم، یہ چیزیں تو بتائی نہیں تھی، یہ علم تو اللہ کے پاس تھا، جیسا سورۃ الملک کے اندر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نا کہ یہی آیت ہے وہاں بھی، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم، اگر ہو تم صادقین، سچے۔ وہاں بھی یہی آیت ہے، ہر جگہ اللہ پاک کا انداز بدل بدل کے جواب دیتے ہیں۔ وہاں اللہ پاک نے اگلی آیت میں یہ جواب دیا، سورہ ملک میں آیت نمبر 25-26 میں فرمایا، قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما العلم عند اللہ،
کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، باقی رہی میری ذمہ داری تو وہ ذمہ داری ہے صرف لوگوں کو اچھی طرح خبردار کر دینا، ڈرا دینا، بس۔ قیامت کا وقت بتانا میرا کام نہیں، وہ اللہ کا کام، اس کا علم اللہ کے پاس۔ اور یہاں کیا جواب دیا اللہ پاک نے؟ یہاں فرمایا سورہ نمل میں، قل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عسا قریب ہے، پرہیپس شاید کہ، یا قریب ہے، ان یکون کہ وہ ہو، رادیفہ پیچھے آ پہنچا، لکم تمہارے، ردیف اس کو کہتے ہیں، ردیف شعروں میں بھی ہوتا ہے نا، کافیہ اور ردیف۔ ردیف اس سواری کو کہتے ہیں جو کوئی شخص سواری پہ بیٹھا ہوا ہے نا، گھوڑے پہ، اونٹ پہ، موٹر سائیکل پہ، تو جو اس کے بیک پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں ردیف، پیچھے والے۔ تو وہ قریب ہوتا ہے کہ دور ہوتا ہے؟ بالکل ساتھ ہوتا ہے، بالکل پیچھے ہوتا ہے انسان، تو وہ دور نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ قریب آ پہنچا ہو، لکم تمہارے، رادف لکم وہ تمہارے پیچھے آ پہنچا ہو، کلوز بیہائنڈ یو، بالکل قریب تمہارے پیچھے۔ ہو سکتا ہے نا، کیونکہ جب تمہیں وقت کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کب ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے پیچھے آ پہنچا ہو۔ بعض الذی، اس کا بعض حصہ، اس کا کچھ حصہ جو تستعجلون تم جلدی مانگ رہے ہو۔ تستعجلون کے اندر سین اور تا، یہ دو حروف جو ہیں ان کی وجہ سے مانگنے کا معنی پیدا ہو رہا ہے، باقی عین جیم لام یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، مادہ اجلت۔ الذی تستعجلون جو تم جلدی مانگ رہے ہو، وہ جو تم بار بار کہتے ہو نا وہ وعدہ پورا کرے نا، وہ قیامت کے قائم ہونے کا، وہ آ نہیں رہی، کب قائم ہو رہی ہے؟ یہ جو تم بار بار عذاب مانگ رہے ہو نا، ہو سکتا ہے کہ اس عذاب کا کچھ حصہ تمہارے بالکل پیچھے آ کے کھڑا ہو۔ پورا حساب کتاب تو مرنے کے بعد ہی ہوگا، لیکن کچھ حصہ جو ہمارے عذاب کا کوڑا تم پر برسنے والا ہے نا، وہ ہو سکتا ہے بالکل تمہارے قریب پہنچ چکا ہو۔ وہ واقعی پہنچ چکا تھا، غزوہ بدر تیار کھڑا تھا، یہ مکی صورت تھی نا۔ کچھ ہی سالوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور وہاں غزوہ بدر کے اندر کیا ہوا تھا؟ جہاد کے ذریعے اللہ پاک نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا تھا، اور ان کے بڑے بڑے سردار مردار بنے ہوئے وہاں پڑے ہوئے تھے، ان کی ڈیڈ باڈیاں اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو یہ جہادی کوڑا جو ہے یہ بھی اللہ کا عذاب ہے نا، جو ان کافروں پہ اللہ تعالیٰ اپنے مجاہد بندوں کے ذریعے برساتا رہتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لم زبر لا یقیناً، ذو فضل، بڑے ہی فضل والا ہے۔ فضل کی تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں بڑے ہی فضل، ذو والا، بڑے ہی فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر۔ یہ احمق اور بیوقوف سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب بھیج نہیں سکتا یا بھیج نہیں رہا، یا یہ بات سچی نہیں ہے کہ ہماری کو گرفت ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کا رب، رب کے لفظ کے اندر نا بڑا محبت والا عنصر بھی شامل ہے نا۔ رب کون ہوتا ہے؟ پیدا کر کے انسان کی پرورش کرنے والا اور ضروریات پوری کرنے والا۔ ان ربک، آپ کا رب، بلا شبہ آپ کا رب، لذو فضل علی الناس، لوگوں پر بڑے ہی فضل والا ہے، یعنی اشارہ ہے کہ وہ لوگوں کو مہلت دیتا ہے، فوری عذاب نہیں بھیجتا کہ ادھر کوئی عذاب مانگے تو وہ اس کے اوپر فوری عذاب نازل کر دے، اس کو جناب جلا کر بسم کر دے، ایسا نہیں۔
اس لیے کہ وہ رب ہے، وہ ہماری طرح انسان تھوڑا ہے جو جذباتی ہو جائے۔ وہ بڑا حلم والا ہے، وہ رب ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے۔ تو وہ انسانوں کو مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، تاکہ شاید انسان مہلت کے زمانے میں سدھر جائے، سمجھ جائے اور اپنی اصلاح کر لے۔ اور واقعی کئی لوگوں کی اصلاح ہو بھی گئی تھی اس زمانے میں، کئی لوگ مسلمان مسلسل ہوتے رہے نا۔ تو یہ آپ کے رب کا فضل ہے لوگوں پر کہ وہ فوری ان کے مطالبے پر عذاب نہیں بھیجتا بلکہ ان کو مہلت دیتا ہے۔ تو یہ اس کے فضل کی نشانی ہے لوگوں پر۔ وَلَٰكِنَّ، اور لیکن، اکثرہم، ان کے اکثر، لا یشکرون، شکر نہیں کرتے، وہ اس مہلت پر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اور بلکہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی کمزوری سمجھ رہے ہیں، اور نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ عقائد کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں اس سے۔ یہ نہ شکری نہیں تو اور کیا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لام زبر لا، یقیناً، یعلم، جانتا ہے، ما، جو، تکنو، ما تکنو، جو وہ چھپاتے ہیں، صدور، کیا کون چھپاتے ہیں؟ صدورہم، ان کے دل، ما تکنو، جو چھپاتے ہیں، صدور، صدر ان کی جمع، سینہ، چیسٹ، بریسٹ، ما تکنو صدورہم، جو ان کے سینے چھپاتے ہیں۔ اور بے شک تیرا رب یقیناً جانتا ہے جو چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ دونوں چیزوں کو تیرا رب جانتا ہے، آپ کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، جو کچھ وہ زبان پہ لاتے ہیں تیرا رب ان کو بھی جانتا ہے، فکر نہ کریں، تیرا رب ان سے نمٹ لے گا۔ اور جو ان کے سینوں کے اندر بغض بھرا ہوا ہے نا اسلام کے خلاف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کا رب اسے بھی جانتا ہے۔ یہ ایسے ہی نا جیسے کوئی بڑا کسی کو کہے چھوٹے کو، اس کی کسی غلطی کو دیکھ لے تو کہے، اوپر سے دیکھ لے، چھت سے دیکھ لے، نیچے وہ کچھ کر رہا ہو تو اوپر سے آواز دے بڑا کہ میں ویکھ لیا تینوں تو کی کرنا ہے، تیرا کر لا آج لے۔ یہ ڈانٹنے کا ایک انداز۔ وما من غائبۃ، اور نہیں کوئی غائب چیز، فی السماء، آسمان میں، والارض، اور زمین میں۔ وما من غائبۃ فی السماء والارض، اور آسمانوں زمین میں کوئی غائب چیز نہیں، الا، مگر، فی کتاب مبین، مگر ایک واضح کتاب میں موجود ہے، لوح محفوظ میں۔ انتہائی مخفی چیز بھی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، لہذا جس عذاب کی یہ جلدی مچا رہے ہیں نا وہ بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا، تو اس وقت مقرر پر وہ عذاب ان پر آ کر رہے گا جو دنیا کے اندر ان کو ذلت و خواری ملنی ہے نا، جہادی کوڑا برسنے کی صورت میں، غلامی کی شکل میں، یا محکومی کی شکل میں، یا قتل ہو جانے کی شکل میں، وہ بھی اس میں لکھی ہوئی ہے کہ کب کب کون کون سا غزوہ، کون کون سا جہاد، لڑائی کہاں کہاں ہوگی، اور ان کے مقدر میں کیسے کیسے ذلت و رسوائی ہوگی، اور اسلام کو کیسے کیسے اللہ تعالیٰ شان و شوکت عطا فرمائے۔ اور اسی طرح قیامت کا بڑا عذاب ان پر کب آئے گا وہ بھی اس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک خود جانتا بھی ہے اور لوح محفوظ میں بھی پورا ریکارڈ اس نے رکھا ہوا ہے، اس لیے وہ اس وقت مقرر سے پہلے نہیں آ سکتا۔ انہیں چاہیے یہ کہ یہ عقل مندی کا مظاہرہ کریں اور اللہ تعالیٰ نے جو مہلت کی نعمت انہیں عطا فرمائی ہے اس مہلت کے زمانے میں یہ سدھر جائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، نہ کہ اللہ کی ناشکری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے کے بعد کی زندگی پر اور قیامت کے قائم ہونے پر پختہ یقین عطا فرما دے تاکہ ہمارے اعمال درست ہو جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔